یقیناً سن لی اللہ نے اس مؤنث کی بات. یعنی آپ الفاظ سامنے رکھیں گے تو زیادہ کلیئر ہو جائیں گے. سمع سمپل، اللہ فاعل، اللہ نے سن لیا. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے، اللہ نے سن لیا ہے. قول مفعول کے طور پہ آ گیا. اب یہ مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. یعنی التی تجادلک کا قول، یعنی وہ جو جھگڑتی ہے تجھ سے اس کی بات. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قولہ جو ہے وہ ہلکے اعراب کے ساتھ آپ کو نظر آیا کیونکہ مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. التی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آگے اس لیے تجادلو آپ دیکھ رہے ہیں. تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو جھگڑتی ہے تجھ سے، اور خطاب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو جو جھگڑتی ہے آپ سے، فی زوجہا، اپنے زوج کے بارے میں. ٹھیک ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے. اب اس میں ان آیات کو ذرا مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک مادہ اور اسی باب سے ڈسکس کر لیتے ہیں. زا ہا اور را، زا ہا را، اس سے کیا بنے گا؟ ظاہرہ یظاہرو، ظاہرہ یظاہرو، مظاہرتن یا ظہارن. اب اس کو ظہار کے معنی میں لیں گے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ظہار کسے کہتے تھے؟ ظہار زمانہ جاہلیت میں عرب جو ہے ان کی رسم تھی کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا تو اسے غصے میں آ کر اسے ظہار کر لیا کرتا تھا. یعنی اور ظہار کرنا کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنی زبان سے الفاظ ایسے نکالتا تھا. الفاظ کچھ یوں ہوتے تھے: انتی علیہ، اس کو ٹرانسلیٹ آپ کر سکتے ہیں، انتی علیہ، تو مجھ پر ہے، کا ظاہری امی، میری ماں کی پیٹھ کی طرح. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ جو ہے وہ اسے ظہار کرنا کہتے تھے اور اس سے پھر وہ عورت جو ہے اس پہ حرام ہو جایا کرتی تھی. تو یہ ظہار کہلاتا تھا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند نے ان کے ساتھ ظہار کر لیا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی ہیں اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ میرے خاوند نے مجھ سے ظہار کر لیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جو تفاسیر مختلف ہیں اس میں روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو، یا آپ سے نے فرمایا کہ اب اس کے بارے میں کوئی واضح احکام جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئے، یا آپ سے خاموش رہے. اس پہ انہوں نے پھر جب آپ نے کہا کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو اس کے سامنے رکھیں تو انہوں نے پھر آپ سے اس بات بحث کی ہے کہ ان کا بنے گا کیا، بوڑھے ہو چکے ہیں، کافی بچے ہیں، بچوں کا کیا بنے گا. اس پہ آپ سب خاموش رہے. پھر انہوں نے اللہ سے جو ہے وہ کہا کہ اللہ میاں اب تو ہی میرے لیے کچھ کر. تو یہ سارا واقعہ جو تھا اس کا پس منظر ہے. اس پر پھر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے سن لی اس کی بات جو ہے جھگڑتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے زوج کے بارے میں، اپنے خامند کے بارے میں، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے. پھر اس کے بعد آگے الفاظ جو ہیں وہ آئے تھے کہ الذین یظاہرون منکم. اب ظاہرہ یظاہرو سے کہ جمع کا صیغہ ہو گیا یظاہرون. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ. تو سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، یہ ہم کر چکے ہیں. جملہ اس میں کو منفی بنایا تھا، اس وقت میں نے آپ کو جملہ کروایا تھا اور آج وہ ہمیں اس میں کام آ رہا ہے کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. یعنی اس طرح کہہ دینے سے ماں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا کمبینیشن، نہیں ہے ان کی مائیں مگر اللائی، اللتی کا جمع اللائی ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا. ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جو جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جنہوں نے ان کو جنم دیا. تو خولہ بنت ثعلبہ کا ایک مقام ہے خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سرداران قریش کے ساتھ گزر رہے تھے کہیں سے، تو ایک بوڑھی عورت نے انہیں آواز دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے ہیں اور کافی دیر تک ان کی بات جو ہے وہ سر جھکا کر سنتے رہے. اور وہ سرداران قریش جو ہیں وہ کھڑے رہے.
جب کافی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ایک بڑھیا کے لیے ہمیں اتنی دیر تک روکے رکھا. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں وہ کون تھی. وہ عورت تھی جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان میں سنی تھی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی, اور اگر وہ مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا اور صرف نماز کے لیے ان سے اجازت طلب کرتا. یہ وہ مقام تھا ان صحابیہ کا, یعنی اس پہ وہ فخر بھی محسوس کرتی تھی کہ فوری طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات جو ہیں وہ نازل کی ہیں. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں. تو یظاہرون یہ اسی باب سے آپ کا سیکھا گیا زہار کرنا. اس کو آپ اس معنی میں لیں گے تو پھر اس مصدر کے معنی میں لیں گے تو زہار کرنا کے معنی میں آئے گا. میں ڈائی کو سامنے رکھ کے صرف نیچے پورے کے پورے الفاظ لکھوں گا. اب آپ کا ایک ذہن بن گیا کہ کہاں پر فا عین اور لام کلمہ جو ہے آتا ہے. ہاں جی, مادہ ہے میرے پاس اگلا نون فا قاف. نافقہ, ینافقو, نافقہ ینافقو, منافقتن یا نفاقن. نفاق فوری طور پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, منافق ہونا. گردان بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر لیں گے نافقہ سے اور ینافقو سے. اسی سے لفظ منافق بھی نکلا ہے, اسی سے وہ لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے, نفاق کرنے والا, منافقت کرنے والا, منافق. تو وہ منافق ہوا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ اب دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اس میں وہ ملے مشارکت دی. بہرحال ایک اس باب کی خصوصیت وہ ہے. ٹھیک ہے, وہ منافق ہوا, نافقہ. زید منافق ہو گیا, نافقہ زید. ٹھیک, حنظلہ منافق ہو گیا, نافقہ حنظلہ. تو زید پہ میں نے 2 پیش پڑھی کیونکہ وہ منصرف اسم ہے. حنظلہ, اسامہ, طلحہ, یہ سارے کے سارے غیر منصرف اسم ہے, اس لیے سنگل حرکت آپ دیکھ رہے ہیں. نافقہ حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک مرتبہ عجیب سی کیفیت میں گھر سے باہر نکلے اور ان کی زبان پر الفاظ تھے کہ نافقہ حنظلہ, نافقہ حنظلہ, نافقہ حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور پوچھا حنظلہ کیا بات ہے, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو ذرا غور سے سنیے گا جو انہوں نے الفاظ کہے. انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ایمان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جو ہی اپنے گھر آتے ہیں, اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں, تو کیفیت وہ نہیں رہتی. فرمایا یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اس کیفیت کو نفاق سمجھا, یعنی کیفیت کا بدل جانا. انہوں نے کہا یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. آپ کی ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے, جو اپنے گھر بیوی بچوں میں کاروبار میں آتے ہیں تو لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا کر دونوں نے, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نفاق نہیں ہے. اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے ہر وقت رہے تو فرشتے تمہارے سے تمہارے بستروں پر مسافر کریں. یہ کیفیت تو گاہے گاہے حاصل ہوتی ہے. بہرحال صرف کنسرن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا کنسرن, یعنی اس کیفیت کو انہوں نے نفاق سمجھا, منافقت سمجھا. اس لیے کہ یہ نفاق جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایمان کا اپوزٹ ہے. اسلام کا اپوزٹ کفر ہے. ٹھیک, یعنی آپ نے زبان سے اقرار کیا, آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. آپ نے زبان سے اقرار نہیں کیا, آپ کافر.
آپ نے زبان سے تو اقرار کر لیا, دل سے تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے, یہ منافقت ہے. زبان سے بھی اقرار کر لیا اور دل سے بھی مان لیا, یہ ایمان ہے. اب اسلام اور کفر اس کا تو پتہ چل جائے گا کیونکہ یہ زبان سے, لیکن ایمان اور نفاق اس کا پتہ چل سکتا ہے؟ اس کا نہیں پتہ چل سکتا, اس لیے کہ یہ دل کی باتیں ہیں. دل آپ کا میرا کسی نے نہیں دیکھا, اور چونکہ دل کا معاملہ ہے اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا. اور یہ صحابہ کا کنسرن, ابھی میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ایک بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت فرمائی تھی, حملہ کیا تھا یہودیوں نے, منافقین نے ان پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی. اس پہ خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حذیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ فلاں شخص تھا, فلاں شخص تھا, فلاں شخص تھا, اور فرمایا تھا کہ دیکھو یہ میرا راز ہے, تم نے بتانا نہیں اسے. تاکہ ظاہر بات ہے کلمہ تو پڑھے ہوئے تھے وہ لوگ, لیکن دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے. اس لیے آپ سورۃ المنافقون کے الفاظ بھی وہ ساتھ جوڑے نا, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ بھی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ منافق جھوٹے ہیں. حالانکہ کہہ تو وہ یہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, زبان سے تو وہ یہ ادا کر رہے ہیں الفاظ, لیکن اصل چیز کیا ہے, ان کے دل میں آپ کا اللہ کا رسول ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے, پکا نہیں ہے, لہٰذا وہ جھوٹے. ٹھیک, اب حضرت حذیفہ کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ میرا راز ہے, تم نے کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بڑی اس میں رہتے تھے, اور ایک مرتبہ انہوں نے حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام تو اس لسٹ میں شامل نہیں. اب نفاق اصل میں بیماری ہے, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے, فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں مزید بڑھا دیا. ایک بیماری دل کی بیماری ہے جو شروع ہوتی ہے. اب پریشانی, کنسرن صحابہ کا وہ حضرت حنظلہ کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. اس لیے فرمایا نا کہ نفاق وہ بیماری ہے کہ ما خافہ, خافہ یا خافو ڈرنا, ما خافہ الا مؤمنون, کہ اس سے مومن ہی ڈرتا ہے. وما امنہ الا منافقن, اور اس سے بے خوف کون رہتا ہے؟ منافق. جس کے پاس کچھ پونجی ہے, مال ہے, اسے ڈر رہے گا کہ کہیں مال مجھ سے چھن نہ جائے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ چاہے دروازے کو کھلا چھوڑ کر سوئے, اسے کس بات کی فکر ہے. تو جن کے پاس ایمان ہے انہیں فکر ہے کہ کہیں یہ نفاق ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو رہا. جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسے کس بات کی فکر ہوگی. لیکن ذہن میں رکھیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی علامات بتائی ہیں, ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاثن, منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذب, حدث یحدث آ گیا, ٹھیک ہے, بات کرنا, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. اذا وعدہ, جب وعدہ کرتا ہے, اخلفا, تو اس کی خلاف کرتا ہے, یعنی وعدہ پورا نہیں کرتا. ٹھیک, اور وہ امانت والے عربی میں نے اس لیے نہیں بولی کہ اس میں جو ورڈ ہے وہ ابھی آپ کے گرامر کے اعتبار سے نہیں آ رہا. اذا اؤتمن خانہ, جب امانت رکھائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. خانہ آپ پڑھ سکتے ہیں اسے کالا کے وزن پہ, خانہ خیانت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے 4 علامات بیان کی ہیں کہ